الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سفر المظفر کی 2 تاریخ. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 21 اور 22 آیت کا بامحاورہ ترجمہ سیکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا اے لوگو، اے وہ الناسو لوگو، یا ایہا الناسو اے وہ لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربا پالنے والے، اپنے کی، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، و اور، الذین ان کو جو، من سے، قبلی پہلے، کم تم، لعل یہ امید کرتے ہوئے، کم کہ تم، تتقون پرہیزگار بنو. اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. الذی جس نے، جعل بنایا، لا واسطے، کم تمہارے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، و اور، السماء آسمان کو، بناء چھت، و اور، انزل اتارا، منا سے، السماء آسمان، ماء پانی، فا پھر، یا تو، اخرج نکالا، بھی ساتھ ہی اس کے، منا سے، الثمرات پھلوں، رزقا رزق، لا واسطے، کم تمہارے، فا پس، لا نہ، تجعلوا تم بناؤ، لی واسطے، اللہ اللہ کے، انداداً شریک، اور، انتم تم، تعلمون جانتے ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس میں کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 2 آیات با محاورہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں۔ صفحہ نمبر 34۔ اس میں ہم نے تفسیر کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ایک حصہ پڑھا اور ایک حصہ ہم نے آج پڑھنا ہے۔ قرآن فہمی بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ مستند تفاسیر کے ذریعے معانی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت یاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں، جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں، تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا، تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ آج ہمارے 2 باب مکمل ہوئے اور تیسرا باب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صراط الجنان فی تفسیر القرآن پر کام اور اس کی خصوصیات کا بیان۔ صفحہ نمبر 84 نکال لیں۔ 84۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔
اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہوں اور نافرمانی و بغاوت سے بچیں۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ عبادت کی تعریف۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کا اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری تمہیں ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، یعنی عبادت کرنے والے کو، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔
ترجمہ کنز العرفان۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالی نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 2، آسمان و زمین کو پیدا کرنا۔ نمبر 3، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا۔ نمبر 4، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بنانا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ ہمیں ان آیات کو پڑھ کر سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا چاہیے اور اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج ہم نے 21 اور 22 سورۃ البقرہ کی آیات ترجمہ و تفسیر با محاورہ سیکھا، پڑھا، سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔